بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. قابل احترام مرزا وہاب صاحب ایڈمنسٹریٹر کراچی، محترم جاوید شیخ صاحب پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کورنگی، ہمارے کاٹی کے تمام ایگزیکٹو کے ممبر صاحبان، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نجم صاحب، زبیر صاحب، the Ganzo representative Tai Chao, Lee Chao, sorry, Lee Chao and other participants اور تمام حاضرین محفل، خواتین و حضرات، السلام علیکم. اب ہوگا کراچی صاف، جو ویژن ہے میرے چیئرمین کی طرف سے، جو پورے کراچی کے تمام اضلاع کے جو اب کانٹریکٹ ہوئے ہیں، جس میں ابھی سینٹرل میں کام ہونا باقی ہے، کورنگی رہتا تھا، وہ آج اس کو شروع کر دیا گیا ہے. اور اس میں سب نے جو سپورٹ کی، خاص طور پر جو یہاں کی کورنگی کی انتظامیہ ہے اور ہمارے جاوید صاحب اور سب لوگ انڈسٹریز کے دوست ہیں ہمارے کاٹھی کے، اور یہاں کے دیگر جو بھی یہاں پہ رہنے والے ہیں، ان کی سپورٹ کے بغیر یہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. تو اب یہ پراپر طریقے سے کام شروع ہو رہا ہے. اور یہ جو دیر ہوئی اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ جو یہاں کی الیکٹڈ کونسلز تھیں، انہوں نے ایگریمنٹ بہت آخر میں کیے، پھر ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے جس کو اڈاپٹ کرنا پڑا. نیشنل انٹرنیشنل طور پر جا کے یہ ٹینڈرنگ ہوئی، اور پھر ایک جو کافی اچھی جس کی ریپوٹیشن ہے، گانزو کمپنی چائنا کی جو اسٹیٹ اونڈ کمپنی ہے، ان کو یہ میرٹ پہ ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ ایوارڈ ہوا، اور اب انہوں نے یہاں پہ یہ کام شروع کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے بہت زیادہ بہتری آئے گی. اور سینٹرل میں بھی ہوا ہے، لیکن اس میں کچھ ایشوز آ رہے تھے، اس لیے تھوڑا لیٹ ہوا. ادروائز تو آج کے دن وہاں بھی سٹارٹ ہو جاتا جو آپریشن تھا، لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے گا. تو یہ جب سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کام کر رہا ہے، جہاں جہاں کام کیا ہے وہاں پہ تو کافی اچھے بہتر نتائج ہیں، لیکن مکمل طور پر اس وجہ سے وہ کارکردگی صحیح طور پر نظر نہیں آتی کہ کوئی نہ کوئی ڈسٹرکٹ میں تو یہ آپریشن نہیں کر رہے تھے. جس طرح کورنگی میں نہیں ہو رہا تھا، کچھ عرصہ پہلے تک جو دیگر ڈسٹرکٹ ہیں وہ بھی بعد میں اس میں شامل کیے گئے. انیشلی ایسٹ اور ساؤتھ میں تھا، لیکن دیگر ڈسٹرکٹس میں جب کچرا ہوتا تھا تو یہی نظر آتا تھا کہ کہیں کام نہیں ہو رہا. لیکن اب جب پورے کراچی میں یہ آپریشن ہوگا اور مکمل طور پر کچرا اٹھے گا تو پھر سب کو نظر آئے گا کہ یہ کام کر رہے ہیں. اور پھر جس طرح مرزا نے آپ کو کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہاں سے کچرا صاف ہوگا، بلکہ اسی کچرے سے جو انرجی ڈپارٹمنٹ اور ہم مل کے ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے کہ ویسٹ ٹو انرجی سے جو یہاں پہ بجلی بنائی جائے گی، دیگر چیزیں ہوں گی جو بھی یہاں کے لوگوں کے کام آئیں گی. کراچی آئٹس جو ہیں وہی اس سے مستفید ہوں گے. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور اپنی ساری ٹیم کا جنہوں نے اس چیز کو ممکن کیا کہ یہ فوری طور پر یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو the Ganzo company, and you are a very reputed company, and we believe that you do your work properly and get rid from this waste of this area and wherever you are working. So we are really grateful to you. اور میں کاٹی کے دوستوں کا خاص طور پر جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے اور انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے اپنا، اسی طرح دیگر جو انڈسٹریز ایریا ہیں پورے کراچی میں، ان کے ساتھ بھی بات ہو رہی ہے کہ وہاں بھی اسی طرح کا آپریشن شروع ہو. مرزا صاحب نے اور زبیر صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں. تو وہ جو ایک سلوگن ہے ہمارا کہ اب کراچی ہوگا صاف، تو انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا، اور آپ سب سے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ.
جی جی پتہ ہے. جی بالکل. دیکھیں یہ بیسک جو کام ہے کچرا صاف کرنے کا یہ لوکل کونسلز کا تھا، لیکن آپ دیکھ رہے تھے کہ کراچی میں کافی عرصے سے یہ شکایات تھیں اور ان پر پراپر طریقے سے کام نہیں ہو رہا تھا. اسی وجہ سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ڈپارٹمنٹ سندھ گورنمنٹ کو بنانا پڑا. اب اس میں قباحت یہ تھی کہ جو کونسلز الیکشنز ہونے والے تھے تو یہی ہوا تھا کہ جو کونسلز الیکٹ ہو کے آئیں گے جو ایگریمنٹ کریں گے وہاں یہ اپنا آپریشن کریں گے، پرفارم کریں گے. تو جس کونسل سے پاس کرا کے اپروو کیا، جس میں سب سے پہلے ساؤتھ تھا، پھر ایسٹ اور اس کے بعد ملیر انہوں نے، تو وہاں پہ تو یہ شروع ہوا. لیکن کورنگی اور سینٹرل میں یہ جب الیکٹڈ ٹرم پورا ہونے والا تھا ان کا، اس وقت انہوں نے وہ ایگریمنٹ کی اور اس کے بعد یہ پروسیس سارا شروع ہوا. تو جو ظاہر ہے اگر کوئی جن کو یہ کام ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو ذمہ داری تو سب کی، آپ سب کی سندھ گورنمنٹ پہ آتی ہے. چیف منسٹر صاحب کی بات کی جاتی ہے، منسٹر لوکل گورنمنٹ کی بات کی جاتی ہے، دیگر اداروں کی بات کی جاتی ہے. تو ظاہر ہے اس وجہ سے پھر انٹروین کرنا پڑتا ہے. اور پھر اب آپ دیکھیں گے کہ جب یہ تمام جو ڈسٹرکٹس ہیں کراچی کے، وہاں پہ جب یہ شروع ہوگا تو یہ کچرا آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. اچھا ناصر صاحب، میرا یہ سوال ہے، شاہ لطیف ٹاؤن میں جو ڈاکو کی فائرنگ کے تبادلے میں بچی ماری گئی، اس میں مزید تحقیقات کتنی ہوئی ہیں؟ کیا پیش رفت ہے وہ بتائیں. دیکھیں اس کے لیے انکوائری ہو رہی ہے. چیف منسٹر صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا ہے، آئی جی صاحب نے بھی کہا ہے، اور جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں ان سب کو سزا بھی ملے گی. پہلے بھی اس طرح کے جو واقعات ہوئے ہیں وہ سب سامنے لائے گئے ہیں، ان کو سخت سزائیں بھی دی گئی ہیں. پہلے تو آپ کے جو جن کی بچی، ایک پھول جیسی بچی جو اس دنیا سے گئی ہے، ان کے جو والدین ہیں، ان کی جو فیملی ہے، ان سے تعزیت بھی کرتے ہیں، ان کے دکھ میں برابر کے شریک بھی ہیں. اور بہت افسوسناک واقعہ ہے جس کی آپ نے بات کی. شاہ صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ یہ کتنی وہ گاڑیاں ہیں، اس کے حساب سے بھی بتا دیں، اور کب سے یہ کام شروع ہو جائے گا. سیکنڈلی یہ بتا دیں کہ یہ جو جعلی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں، ابھی 2-4 روز قبل کورنگی میں بھی ایک جعلی پولیس مقابلہ ہوا، اس میں بھی ایک لڑکا گیا، اس سے پہلے بھی ایک مسعود لڑکے کو مارا گیا. یہ جعلی پولیس مقابلے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ہو رہے ہیں، بڑھ نہیں رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی بات ہو رہی ہے ان کو سخت سزائیں دی جا رہی ہیں. جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا، وہاں پہ ایس ایچ او گرفتار ہے، اس پر ایف آئی آر ہے. دیگر جو وہاں پہ اہلکار تھے جن کے لیے ہے کہ ان کی انوالومنٹ ہوگی، ان پر سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. اور اس سے پہلے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ایک پراپر ایکشن ہوا تھا، سخت ایکشن ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے ان میں بہت نمایاں کمی آئی ہے. لیکن یہ جو ایکا دکا بھی ہو رہے ہیں یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. تو اسی لیے ان پر اس طرح کے ایکشن ہو رہے ہیں کہ یہ دوبارہ نہ ہو. اچھا ناصر صاحب، اس سے پہلے سولٹ مینجمنٹ کچھ کراچی کے علاقوں میں کچرا اٹھاتی رہی، لیکن اس کا کوئی خاص رزلٹ نہیں آیا. کیا اب بھی اسی طرح کا رزلٹ ہوگا، یا اس وقت کراچی کو کلین گرین بنانے میں اہم کردار ادا کیا جائے گا، یا اسی طرح پہلے کی طرح ہی جو ہے نا کراچی کے مختلف علاقوں میں کچرا پڑا رہے گا؟ دیکھیں آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اگر ایک علاقے میں کام ہوگا اس کے برابر میں کام نہیں ہوگا تو کچرا تو آپ کو نظر آئے گا. تو اسی وجہ سے تو جب میں نے یہی بات کی کہ جب تمام ڈسٹرکٹ میں یہ کام شروع ہوگا تو پھر ہی اسی کچرا سے جان چھوٹے گی. اور اب جب کورنگی میں بھی وہی ہوگا، اس کے برابر میں جس طرح آپ کو بتایا ایم ڈی صاحب نے ایک تفصیل بتائی کہ آپریشن مختلف زون میں، اور 25 مارچ تک پورے کورنگی کے جتنے زون ہیں وہ فنکشنل کر دیے جائیں گے، اور آپریشن شروع ہو جائے گا وہاں پہ ان سب کا. تو پھر ہی اس سے جان چھوٹے گی. ابھی سینٹرل رہتا ہے لیکن وہ بھی مارچ تک پوری ہماری کوشش ہے کہ وہاں بھی کام شروع ہو جائے. تو پھر کسی کے اوپر یہ نہیں آ سکتا کہ جی یہ اس
ڈسٹرکٹ سے اٹھا کر وہاں پھینک دیا یا وہاں کا کچرا ہے. تو اس وجہ سے یہ کنفیوژن تھا جو انشاءاللہ مارچ یا اپریل تک یہ دور ہو جائے گا اور پورا کراچی آپ کو نیٹ اینڈ کلین ملے گا انشاءاللہ. شاہ صاحب گیس بحران دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. خواجہ اعزال حسن نے کل الزام لگایا ہے کہ اس کا ذمہ دار وزیر اعلیٰ سندھ ہے کیونکہ جو گیس ریئلٹی ہے وہ لیتے ہیں لیکن گیس مہیا نہیں کر رہے ہمیں. اس پر دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں کہ گیس کا بحران پورے ملک میں ہے اور سندھ اس میں اپنا بڑا حصہ جو ہے گیس کے پروڈیوس کرنے میں ہے. ویسے تو ہمیں جو آئینی طور پر اس میں زیادہ حصہ ملنا چاہیے لیکن ظاہر ہے ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے دیگر حصوں میں بھی ہمارے بھائی بہن رہتے ہیں تو ہم اپنا شیئر بھی وہاں ان کے ساتھ جو ہے ان کو بھی دیا جاتا ہے. لیکن یہ ساری نااہلی اس نااہل وفاقی حکومت کی ہے کہ جنہوں نے ایل این جی پراپر طور پر جب بالکل $4 پہ تھی اس وقت بھی انہوں نے کوئی اس کا سودا نہیں کیا اور اب جب بہت مہنگی ہو گئی تو اب منگا رہے ہیں لیکن وہ بھی پراپر طریقے سے یہاں نہیں پہنچی. سب کے علم میں تھا کہ یہ شارٹیج ہوتی ہے اس سیزن میں تو اس کی پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے لیکن انہوں نے وہ تیاری نہیں کی. باقی جو خواجہ صاحب ہیں ان پر ظاہر ہے پی ٹی آئی کا اثر تو ہوگا. ایشو یہ ہے کہ جہاں بھی پورے ملک میں کوئی چیز ہوتی ہے تو جو یہ نااہل وفاقی وزراء کا ٹولہ اور ترجمان ہے اور پھر دیگر جو بھی مخالفین ہیں وہ سارا الزام سندھ حکومت پر لگاتے ہیں اور مراد علی شاہ صاحب پر لگاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی چیف منسٹر ہے پورے پاکستان میں جو پراپر دیانتداری سے کام کر رہا ہے. جو ڈیولپمنٹ ہے یا دیگر چیزیں ہیں جب وہ یہاں پہ ہو رہی ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود کہ ہمیں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں, ہمیں فنڈز نہیں دیے جاتے. ویسے تو بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے 18ویں ترمیم کا, این ایف سی ایوارڈ کا, لیکن آپ سب کے علم میں ہے کہ ہر سال ہمیں جو ہم سے کمیٹڈ ہوتا ہے بجٹ اس میں بھی کٹوتی ہوتی ہے. 25-30% اس میں کم کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود ترقی کا جو سفر ہے وہ ہمارا جاری ہے. اس لیے آٹا اگر مہنگا اور نایاب ہو کے پی میں, پنجاب میں, بلوچستان میں تو اس کا الزام بھی سندھ حکومت پہ آتا ہے. اگر ڈالر ان نااہلوں کی وجہ سے 120 سے پہنچ گیا 182 تک اور وہ بھی نہیں مل رہا اس وقت, اس کا الزام بھی مراد علی شاہ صاحب, ناصر شاہ, مرتضی یا انہی پر یا سعید غنی پر لگا دیا جائے گا. یہ جو آئل کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں اس کا الزام, اس میں قصور ہمارا ہے. تو یہ صرف باتیں کی جاتی ہیں. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے اتحادی ہیں اس وفاقی حکومت کے جنہوں نے ابھی یہ شگوفہ چھوڑا کہ مراد علی شاہ صاحب ذمہ دار ہیں پورے پاکستان کی گیس کی, ان سے پوچھیں انہوں نے کوئی بات کی؟ وفاقی حکومت سے کبھی کوئی بات کی انہوں نے کہ بھائی یہ اتنی گیس مہنگی ہو گئی, اتنا پیٹرول مہنگا ہو گیا, اتنا آٹا مہنگا ہو گیا, اتنی چینی مہنگی ہوگی, اس پہ کوئی بات نہیں کریں گے. وہاں پہ بس ایک ڈیڑھ وزارت لے کے وہ نفیس وزراء بن گئے. وہاں پہ پہلے بڑا شور مچاتے تھے سینسس پہ کہ جی بڑی حق تلفی ہو گئی اور کراچی کے ساتھ یہ ہو گیا. بعد میں کیا ہوا سوائے پیپلز پارٹی کے کسی نے اسٹینڈ نہیں لی. تو یہ ان کی باتیں ہیں, آپ بھی سنا کریں ہم بھی سنتے ہیں. شاہ صاحب جی کراچی ہوگا صاف انشاءاللہ, یہ تو بہت اچھا اقدامات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے ساتھ ساتھ حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ, خیرپور, چانگڑ, دیگر بھی ہمارے اس صوبے وابستہ ہیں. کیا بلدیات یا سالڈ ویسٹ ادھر بھی کوئی انقلاب یا اقدامات ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جی بالکل ہو نہیں سکتا بلکہ ہو رہا ہے. حیدرآباد میں بھی سالڈ ویسٹ جو ہے اس کا اسی طرح ایک جو ٹینڈر فلوٹ ہوا ہے. لاڑکانہ کا ہو چکا ہے, سکھر, روڑی, اسی طرح دیگر جو ہمارے شہر ہیں وہاں پہ وہ پروسیس میں ہیں. لیکن بہت اچھا آپ کا سوال تھا. تو دیکھیں پورا صوبے میں ہم پرفارم کر رہے ہیں اور چیئرمین بلاول صاحب
کا جو ویژن ہے ترقی کا، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا، ان کو ہر چیز ان کی دہلیز تک پہنچانے کا، اس میں پورے صوبے میں ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہاں پہ بھی ان جتنے شہر ہیں ان سب پہ یہ کام ہوگا. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ میں اسپیشل لاز میں ترمیم کر کے ہم نے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے حوالے کر دیا ہے. اگر کراچی ہے تو میئر کراچی جو ہے اس کا چیئرمین ہوگا، حیدرآباد ہے تو اس کا میئر، اگر کوئی ڈسٹرکٹ ہے، کوئی میونسپلٹی ہے، کوئی ٹاؤن ہے تو وہاں کا جو چیئرمین ہے وہ اس کا ہیڈ ہوگا، اور باقی جو لوگ ہیں اس کے ساتھ کام کریں گے. تو ہم نے تو جو لوگ اب الیکٹڈ ہو کے آ رہے ہیں ان کو زیادہ بااختیار بنانے کی پوری کوشش کی ہے تاکہ ان کو اختیارات دیے جائیں. یہ جو مختلف اس طرح کے شگوفے چھوڑ دیے جاتے ہیں، شگوفے بڑے چھوڑے، نفرتیں نہ پھیلائیں. اگر کوئی جو 2013 کے لاء میں جو ترمیمیں ہوئی ہیں اس میں ان جو بھی ادارے ہیں ان کو بااختیار کیا گیا ہے، اس کی بجائے وہ منافرت کی پالیٹکس شروع کر دی ہے، لسانیت کی پالیٹکس شروع کر دی ہے، جو ان کو زیب نہیں دیتا. اچھا، السلام علیکم سر، میرا تعلق اسٹار نیوز سے ہے، میرا نام عبدالکریم ڈاری ہے. آپ سے یہ سوال کروں گا کہ فواد حسن چودھری صاحب نے جو بیان دیا ہے آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ جی، فواد چودھری صاحب ویسے تو میرے دوست ہیں، لیکن وہ سوائے جھوٹ کے کوئی بات نہیں کہتے، اور ایسا سفید جھوٹ اور ایسی خوبصورتی سے بولتے ہیں جس طرح خود گپلو سے ہیں، تو وہ بڑا آسانی سے وہ بات کر دیتے. مجھے ایک بات بتا دیں ان کی، روز کی ڈیلی جو ان کی سٹیٹمنٹ آتی ہے جس میں کسی ایک میں ان کی صداقت ہو. آپ کو یاد ہوگا ابھی الیکشن ہوئے تھے آزاد کشمیر کے، وہ آ کے روز ٹی وی پہ بولتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی نے تو لوگ ہی 8 کھڑے کیے ہیں اور یہ کیسے کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ 13 سے 14 تو ہمارے لوگ جیتے اور 22 لوگ ہمارے سیکنڈ اس پہ آئے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں، اور پاکستان، وہ خود بھی کہتے ہیں، ان کے کپتان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی پاکستان سب سے سستا ملک ہے. یہ وہی ملک تھا 2018 میں جب یہ اقتدار میں نہیں آئے تھے، جب چینی، آٹا، آئل، ڈالر، دیگر چیزیں بہت سستی تھی، بجلی 8 روپے پر یونٹ تھی، اب خیر سے 26-27 روپے پر یونٹ ہے. اس وقت یہ مہنگا ترین ملک تھا. آج انہی لوگوں کو پاکستان جو ہے وہ سستا ترین ملک لگتا ہے، اور کہتے ہیں جی وہ مثالیں دیتے ہیں یورپ، امریکہ اور دیگر ممالک کی، لیکن پر کیپیٹا انکم کا نہیں بتاتے کہ وہاں عام پاکستانی کا کیا انکم ہے اور جو امریکنز ہیں یا جو یورپینز ہیں ان کی پر کیپیٹا انکم کیا ہے. لیکن یہاں پہ آ کے اس طرح کے جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ، اور پھر فواد صاحب تو سبحان اللہ، وہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں اس کے ذمہ دار وہی مراد علی شاہ صاحب کو قرار دے دیتے ہیں، سندھ حکومت کو قرار دے دیتے ہیں. تو آپ ان سے ان کے جھوٹ کا اندازہ لگا لیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باتیں کیا کرتے تھے. آپ دیکھ لیں 70 سال میں بجلی کا پر یونٹ 8 روپے پہ تھا، ان کے 3 سال اور کچھ ماہ میں وہ 26-27 روپے. آج بھی اخبار میں ہے کہ جی وہ 2-4 روپے اور بھی اضافہ کر رہے ہیں. جتنے قرضے تھے پورے ملک کے اوپر 70 سال میں ان کے آنے سے پہلے تو 25,000 ارب روپے تھے، اور ان کے 3 سال اور کچھ ماہ میں وہ 45-46,000 ارب روپے پہ پہنچے. یہ ہمارے انڈسٹریز کے یہ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں نیچے، اب بھی کافی دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان سے پوچھیں کہ آج کیا حال. آج جو یہ روپیہ ڈی ویلیو کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ایکسپورٹ بڑھے. آپ پوچھیں ایکسپورٹ بڑھی ہے؟ امپورٹ بڑھ رہی ہے. جتنا ڈالر مہنگا ہو رہا ہے اتنی بجائے ایکسپورٹ کے یہ امپورٹ پر زیادہ فوکس کر رہے ہیں، اور امپورٹ زیادہ آ رہی ہے، تب یہ اتنی مہنگائی آ رہی ہے. ان کی نااہلیوں کی انتہا ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کے پی میں جو یہ ابھی انتخابات ہوئے، جب فری اور فیئر الیکشنز ہوئے تو یہ آپ کو وہاں پہ کہیں نظر نہیں آتے. کراچی میں جو یہ الیکشن ہوا تھا یہاں پہ این اے کا، جس میں جب آر ٹی ایس بہادر ان کے لیے چلتا تھا تو تب تو واڈا صاحب پتہ نہیں بہت زیادہ ووٹ لے لیے تھے. اب جب وہ فری فیئر الیکشن ہوئے، بائی الیکشن،
تو یہ تو چھٹے ساتویں نمبر پہ آئے، اور یہی حال ان کا پورے ملک میں ہے. اور اب 2000 ابھی جو الیکشنز ہوں گے 23 میں ہوتے ہیں یا اس سے پہلے ہوتے ہیں، تو یہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. شاہ صاحب سوال لے لیجیے گا. سپریم کورٹ کے احکامات کے تحت شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. جب ہم کورنگی کاوے سے صنعتی زون کی طرف آتے ہیں تو تمام جو سروس روڈ ہیں اس پہ آپ کو انکروچمنٹ نظر آئے گا. اس پہ کیوں کارروائی نہیں ہو رہی ہے؟ تضاد کیوں؟ اور آرڈیننس جو آپ نے گورنر کو بھیجا تھا تمام خلاف ضابطہ قوانین جو انسانی بستی ہیں ان کو قانونی شکل قابو دے دیتی ہے، اس کو کیا کریں گے؟ اب کیا اسمبلی میں معاملے کو لے کر آئیں گے؟ دیکھیں، ایک تو جہاں بھی اللیگل انکروچمنٹ ہو رہی ہے، تعمیرات ہو رہی ہیں، اس کے خلاف تو سخت آپریشن کیا جا رہا ہے. ڈیلی کی رپورٹ اپڈیٹ ہوتی ہے ہمارے پاس کہ کتنے جو اسٹرکچرز ہیں وہ گھرائے جا رہے ہیں. جو اس طرح غیر قانونی تعمیرات میں ہیں وہ آپ کو ڈیٹیل شیئر بھی کر دی جائے گی. بلکہ میں تو تمام میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ جو سادہ لوگ ہیں جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اس سے بچ سکیں. جو ہم نے بنا کے بھیجا تھا قانون، اور ہمیشہ کی طرح گورنر صاحب جو ہیں وہ محبت فرماتے رہتے ہیں اور وہ پھر کبھی تو کچھ اعتراضات لگا کر واپس کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ڈیلے ہو. ہم نے وہ نیک نیتی سے قانون پاس کیا، ریگولرائزیشن کا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان سب کو اس میں سزا ملنی چاہیے. تو اس میں تو انہیں سپورٹ کرنا چاہیے تھا اور فوری اپروو کر کے بھیج دینا چاہیے تھا. لیکن آج بھی مرزا اور ہم لوگ کہہ رہے تھے ابھی تک نہیں بھیجا انہوں نے. وہ پہلے پڑھتے رہتے ہیں کیونکہ جو چیز ہم بھیجتے ہیں وہ بڑی اچھی ہوتی ہے تو گورنر صاحب اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، نہیں چاہتے کہ ان کو واپس بھیجیں. تو سر ہم آپ کو اور چیزیں بھی بھیج دیں گے، لیکن جو لوگوں کے کاموں کی چیز ہے وہ فوری پلیز واپس کر دیا کریں تاکہ ہم لوگوں کی خدمت کر سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو.